مدائن کی طرف جنگ ہو رہی ہے، حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہیں. یہ اخلاص کیسا ضروری ہے. اللہ رسول کی طرف توجہ. ایک بندے نے کہہ دیا جناب جتنی فتوحات ہو رہی ہے نا اسلام کو، یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے. آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے نہیں، اللہ کے کرم کی وجہ سے ہے، نبی پاک کے دین کی صداقت کی وجہ سے. کہا نہیں، خالد بہادر ہی بڑا ہے، سیرت ہی بڑا ہے، اسے فن حرب و ضرب کا جو ہے وہ تجربہ بڑا ہے، اس لیے فتوحات. آپ نے فوری طور پہ ایک آدمی کو بھیجا، فرمایا جاؤ خالد بن ولید سے جا کے کہو تو معزول ہے اور سعد بن ابی وقاص کو میں امیر مقرر کرتا ہوں. جاؤ. ایک آدمی راہ ہونا صدر تو اسے آپ کہیں ناظمی کا الیکشن لڑ تو وہ کہتا میں نے تو نہیں لڑنا. کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے نا. حضرت خالد بن ولید کو پیغام بھیجا کہ جناب آپ معزول ہیں، سعد بن ابی وقاص کو امیر لشکر مقرر کر دیا گیا ہے. آپ کو جب یہ خط ملے چاہیں تو ایک معمولی سپاہی بن کے آپ جہاد میں شریک رہے، معمولی سپاہی بن کے. سپہ سالار ہے پہلے وہ، لیکن اب ایک قبیلے کا جھنڈا بھی نہیں دی، معمولی سپاہی بن کے لڑنا چاہے تو ٹھیک، ورنہ واپس مدینے آ جائیں، آپ کو کوئی اور ڈیوٹی دے دی جائے گی. یہ خط پہنچا حضرت خالد بن ولید کے پاس. حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا. وہ آدمی جو شکایت کرنے والا خط لے کے گیا تھا وہ کہتا ہے حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید جیسے جرنیل نے رکا پڑا، چوم کی آنکھوں سے لگایا، اپنے ساتھ دستار اتاری، جھنڈا پکڑا، نیزہ پکڑا. جناب سعد بن ابی وقاص سے کہا جھنڈا اور نیزہ آپ کے سپرد ہے. لوگ سمجھے واپس جائے گا. فرمایا میں ذات کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، اللہ رسول کے لیے لڑ رہا تھا. میں معمولی سپاہی بن کے محمد کے دین کی پہرے داری کرتا رہوں، معمولی سپاہی بن کے لڑوں. معمولی. اب لشکر روانہ ہے، دریا آگے آگے آگے، پولی کوئی نہیں، کشتی کوئی نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص امیر لشکر ہیں، جناب خالد بن ولید معمولی سپاہی ہے. دریا عبور کرنا ہے، کیسے کرے؟ واہ میرے محبوب کے غلاموں، کیا تمہارا انداز ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے خالد بن ولید کو بلاؤ. توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا خالد بن ولید کو بلاؤ. کہا یار مشورہ دے، آپ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کان میں دعا سکھائی، کان میں. کہا حضرت جی یہ دعا مانگے، یہ دعا مانگ. دعا کیا تھی؟ علامہ عبد الرحمان صفوری نے لکھا ہے دعا مانگی. کہا یا اللہ تجھے نبی پاک کے غلام جناب عمر کے عدل کا واسطہ، اے اللہ تجھے عمر کے عدل کا واسطہ اس دریا کو کہہ ہمیں رستہ دے دے، اس دریا کو کہہ ہمیں رستہ دے دے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا مانگی، خالد بن ولید نے آمین کہی. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ دریا نے رستہ نہ چھوڑا تو میں نے کہا ڈالو گھوڑے. لوگ کہنے لگے حضرت جی رستہ تو چھوڑا نہیں. فرمایا تم ڈالو گھوڑے. گھوڑے دریا میں اترے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہل کی، خالد بن ولید کا دوسرا نمبر. پورا لشکر دریا میں اترا. وہ کہتے ہیں ہم دریا کے پانی میں یوں چل رہے تھے جیسے فرش پہ چلا جاتا ہے. دریا کے پانی میں یوں سارا لشکر عبور کر گیا، سارا لشکر دریا عبور کر گیا اور کسی گھوڑے کا ایک کھور تک نہیں بھیگا. فرماتے ہیں باہر نکلے تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں؟ پیچھے دریا میں. یہ حال ہے خدمت گاروں کا، یہ حال ہے خدمت گاروں کا. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کسی کی کچھ چیز تو نہیں رہ گئی. ایک شخص کہنے لگا کچا پیالہ مٹی کا گر گیا دریا میں، کچا پیالہ. حضرت سعد بن ابی وقاص نے رخ پھیرا دریا کی طرف. کہنے لگے تجھے عمر کے عدل کا واسطہ دیا تھا اور تو نا انصافی کر گیا، چل پیالہ واپس کر. تجھے عمر کے عدل کا واسطہ دیا تھا اور تو پیالہ کھا گیا، واپس کر. یہ لفظ حضرت سعد بن ابی وقاص کے منہ سے نکلے، ایک لہر آئی، پیالہ واپس کر گئی. یہ حال ہے خدمت گاروں کا. سرکار کا عالم. حضرت فاروق اعظم گلی سے گزر رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم گلی سے گزر رہے ہیں. بی بی رو رہی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیل لینے آئی تھی، ٹھوکر لگی ہے، بوتل گری ہے، زمین تیل پی گئی ہے. حضرت فاروق اعظم نے درہ اٹھایا. کہنے لگے او زمین تیری اتنی ضرورت کہ تو مظلوم کا تیل پی جائے؟ ایک مظلوم کا تیل پی گئی تو اتنی تیری طاقت؟ تیل واپس کر ورنہ تیری خبر لوں گا. تیل واپس کر. وہ بی بی کہتی ہے جس طرح چشمہ ابلتا ہے زمین نے میرا تیل واپس کر دیا، جس طرح چشمہ ابلتا ہے. یہ حال ہے
میری سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرت فاروق اعظم کا عدل، جناب فاروق اعظم کا انصاف، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روم کا ایلچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس، تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا، اور میں سفیر تھا، میں بڑے ملکوں میں گیا، بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے امیر دیکھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مجھے بھیجا گیا. جب پہنچا تو میں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے نہ کوئی دربار ہے، نہ بادشاہ ہے نہ کوئی. اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں؟ کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جھونپڑے میں ملیں گے. تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ایک امیر ہے، اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا، میں نے کہا عمر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی نکلے تھے ادھر ہی ہوں گے. میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی کہتا ادھر ہوں گے، کوئی کہتا ادھر ہوں گے. یہاں تو صوبائی وزیر سب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3 گھنٹے بلاک رہتے ہیں. اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا. دوسرے سے پوچھتا جی وہ باغ کی طرف گئے، باغ میں گئے تو وہ ایلچی کہتا ہے میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں. اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا، مٹی کا ڈھیلا سرہانا بنا کے، وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کا سرہانا بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے. وہ سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گارا بنا رہا تھا، پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈھیلا، وہ تر تھا. حضرت فاروق اعظم سو رہے تھے. کہنے لگا میں 20 اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کے آگے 10 گن مین، پیچھے 10 گن مین، ارد گرد ہٹو بچوں کی داستانیں اور آوازیں. فرماتے ہیں کہ نرم اور ٹھنڈے اور گرم سردیوں میں بستر، اور اس کے اوپر بھی انہیں نیندیں نہ آتی اور کتنی کتنی وہ گولیاں کھاتے اور انہیں پھر بھی سکون میسر نہ آتا. جب عمر کا یہ حال دیکھا کہ پاؤں کی طرف دھوپ ہے، سر کی طرف چھاؤں ہے، عمر سویا ہے، پسینے میں شرابور ہے، تو میں پیر کی طرف کھڑا ہو کے کہنے لگا عمر تو عدل کر کے سویا ہے تو مٹی کے ڈھیلوں پہ بھی چین کی نیند سویا ہوا ہے. عدل کر کے سویا ہے نا، تیرا ضمیر ٹھنڈا ہے، تیرا باطن مطمئن، تو عدل کر کے سویا، مٹی کے ڈھیلوں پہ بھی چین کی نیند ہے. اور وہ جو ناانصافی کر کے سوئے ہیں انہیں نرم گداز مخملوں پہ بھی آرام کی نیند نہیں آتی. تو عدل کر کے. حضرت عمر کی آنکھ کھلی، تامت سمیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے. کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا، آیا تو کسی، لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے. آپ نے فرمایا اب کیا کام بنا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کیا میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جاؤں. اب یہ کام بن گیا ہے، میرا بھی ارادہ بدل گیا. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابھی تو پیغام دے، اس کام آیا تھا وہ کار کلمہ پڑھا دیا، مسلمان کر دیا، اب تو واپس جا اور اپنی ساری ڈیوٹیاں پوری کر کے اپنے بادشاہ کے ساتھ معاملات طے کر کے اسے بتا کے واپس آ. اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے وہ کہے کہ وہ گیا تھا اور اتنا مال لے کے چلا گیا ہے. واپس جا دوبارہ. امام غزالی نے کیمیا شہادت میں لکھا وہ گیا پھر واپس آیا. حضرت فاروق اعظم کا عدل و انصاف. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل سے بھر دی دنیا. سسکتی ہوئی انسانیت، بلکتا ہوا انسان، تڑپتے ہوئے لاشیں، عراق کی سرزمین پہ، افغانستان کے پتھروں پہ اور کشمیر کے ریگزاروں پہ تڑپتے ہوئے لاشیں. ہمارا حکمران کبھی اقوام متحدہ کی گلی میں، کبھی سلامتی کونسل کے پاس رسمی چکر لگا کے کہتا ہے نہیں بات ہو گئی ہے، نہیں قرارداد کا مسودہ بن گیا ہے، نہیں قرارداد جمع ہونے والی ہے. نہ سلامتی کونسل والوں کے پاس جاؤ، نہ اقوام متحدہ والوں کے پاس جاؤ جن کی اپنی جھولی میں کچھ نہیں، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ آؤ در مصطفیٰ پہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں جھک جاؤ، حضرت عمر فاروق کی سیرت سے خیرات لو. پوری دنیا اللہ امن سے بھر دے گا، سکون سے بھر دے گا، تازگی سے بھر دے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ عدل و انصاف اپنی ذات تک، مسلمانوں تک نہیں. ایک بوڑھا یہودی بوڑھا جزیہ دیتا تھا مسلمانوں کو، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا. حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا تو اس کے گھر گئے، گھوڑے پہ بٹھایا، ساتھ لائے. حضرت علی سے فرمانے لگے جب لہذا اب اس کا معقول وظیفہ مقرر کرو، اسے ہر مہینے وظیفہ جانا چاہیے.
اور اس بوڑھے سے کہا جب تک تو زندہ ہے تجھے کسی سے کہنے کی حاجت نہیں، تجھے وظیفے کے علاوہ بھی کوئی چیز چاہیے ہو تو آ جانا، تیری ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ غیر مسلموں تک عدل کا دائرہ کار بڑھا دیا، اور حال یہ تھا قید پڑ گیا مدینے میں۔ حضرت عمر گھر آئے تو آپ کا بیٹا خربوزہ تربوز کھا رہا تھا، گھر آئے قید پر تربوز کھا رہا، حضرت فاروق اعظم نے تربوز پکڑا، بیٹے کے منہ پہ چانٹا مار، کیوں کھا رہا ہے تو؟ پتا نہیں کہ میں مدینے میں قید ہے، نبی پاک کی امت پریشان، تو تربوز کھا رہا ہے، تجھے کس نے اجازت دی؟ اور یہاں حال یہ ہے لوگوں کے بچے بھوکے مرے، اور تیرے بچے جو ہیں وہ امریکہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھے۔ آج اگر تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تو یاد رکھ صبح قیامت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا، اور کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، پھر کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ پھر وہاں بھی بہانے کرنا اور وہاں بھی بتلانا یہ ماجرا تھا، یہ ماجرا۔ حضرت فاروق اعظم نے بیٹے کے منہ پہ چانٹا مارا، فرمایا مدینے کے غریب بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو تربوز کھا رہا ہے۔ کہنے لگا حضرت جی پیسوں سے نہیں خریدا، یمن کا یار ہے اس نے تحفہ دیا ہے۔ فرمایا تربوز لے کے حضرت عمر نے، اور میں جا مدینے کے کسی غریب گھر میں دے کے آ، اور اپنے اس یمنی یار سے کہنا اگر مدینے میں قید پڑا ہو تو کبھی تجھے تحفہ نہ دے، اور اگر ارادہ ہو تو مدینے کے سارے بھوکوں کو تحفہ دے کے جائے، سب کو دے کے جائے، اکیلے تجھے دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ باقی گاؤں کے بچے بھوکے مرے، تو تربوز کھائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ نے ہمیں عدل اور احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ پیغام جناب فاروق اعظم کا، میں تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ اور یہ تو تھا نا بیٹے کے ساتھ، ذات کے ساتھ، کافر کے غلام کے ساتھ کیا ماجرا ہے۔ شام جب فتح ہو گیا نا تو شام کے گورنر نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم باقی کے علاقوں بھی حضرت عمر کے سپرد کر دیں گے اگر وہ خود آ جائیں۔ حضرت فاروق اعظم ملک کے شام کے لیے روانہ ہوئے، ایک گھوڑا یا اونٹ، ایک آپ کا غلام، ایک حضرت عمر۔ طے یہ پایا کہ کبھی تو بیٹھے گا اوپر میں لگام پکڑوں گا، اور کبھی میں اوپر بیٹھوں گا تو لگام پکڑے گا۔ جب سارے شام کے لوگ سرحد پہ آئے نا استقبال کے لیے تو تھوڑا سا پانی کھڑا تھا، اس پانی میں سے گزرنا تھا، باری تھی غلام کی بیٹھنے کی، جناب فاروق اعظم کے پیدل چلنے کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، طامت تھوڑی سی اوپر کر لی، جوتے اتار کے بغل میں دے لیے اور لگام پکڑی ہوئی، اور غلام گھوڑے پہ بیٹھا ہے۔ فاروق اعظم شام میں داخل ہو رہے ہیں، فاروق اعظم شام میں داخل ہو رہے ہیں، عدل و انصاف کا مظاہرہ۔ وہ جو مسلمان امیر تھے دوڑ کے آئے، کہا حضرت جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا، پیدل چل رہا ہوں۔ کہا حضرت جی کیوں؟ فرمایا میرے اور اس کے درمیان طے ہوا تھا کہ جانور کو تکلیف نہیں دینی، کبھی میں پیدل چلوں گا وہ بیٹھے گا، کبھی میں بیٹھوں گا وہ پیدل چلے گا، اب اس کی باری ہے۔ غلام کہنے لگا حضرت جی کوئی بات نہیں، وہ جو وعدہ تھا وہ ٹھیک تھا، سارے رستے آپ نے نبھایا ہے، اب آپ بیٹھ جائیے، میں اتر جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ جب باری تیری ہے تو بیٹھ۔ شام کے گورنر کہنے لگے حضرت جی سارے علاقوں کے سفیر آئے ہیں، مشیر آئے ہیں، وہ دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں جلال آیا، فرمایا مجھے یہ عزت کسی سفیر نے نہیں دی، مجھے یہ شان کسی وزیر نے نہیں دی، مجھے یہ مقام کسی بادشاہ کی خیرات میں نہیں ملا، مجھے یہ سارا کچھ محمد عربی کے قدموں کی برکت سے ملا ہے، اور اگر مجھے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے تو ساری کائنات کی تہذیبیں میرے پیروں کی ٹھوکر پہ مر جاؤں گا لیکن محمد کی سنت ادا کرتا رہوں گا، مجھے کی ضرورت ہے؟ مجھے کسی سفیر نے خیرات میں نہیں دی یہ سلطنت، مجھے رسول پاک کے قدموں کی برکت سے ملی ہے، اور جس نبی کے قدموں نے مجھے عزت دی ہے مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ دوں؟ تو کوئی میری عزت کرتا ہے تو نہ کرے، مجھے ضرورت نہیں، مجھے اس بات کی ضرورت ہے رب راضی ہونا چاہیے، یار راضی ہونا چاہیے، وہ راضی ہے تو بات ٹھیک ہے، اگر وہ ناراض ہے تو مجھے کسی کی حاجت نہیں۔ سیدنا فاروق لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب، حضور نے فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ اور ساتھیوں بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا۔ آج 60 سال کا بوڑھا عمر، ابو شامہ حضرت عمر کے صاحبزادے، یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی، نبیذ جائز تھی، نبیذ کیا کہ شراب پلا دی، پھر مقدمہ قائم ہوا، کہا اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے،
साहबजादा अंदर खाना खा रहा था, फारूक आजम ने गिरेबान से पकड़ा, खींच के लाए। फरमाया अबू शामा चल, तूने शराब पी है, तुझे कोड़े मारे जाएंगे, तेरे लिए 100 या 80 कोड़ों की सजा, तैयारी कर ले। अबू शामा कहते हैं कि अब्बा जी उन्होंने नबीज कही थी, शराब पिला दी। फरमाया तूने पी क्यों? तूने पी क्यों? बड़े बज़म में बारशेन मस्जिद नबवी का फारूक आजम, औलाद तो बुज़दिल कर देती है ना बंदे को, औलाद तो कमजोर कर देती है। आज मदीने ने अजीब माजरा देखा, हज़रत फारूक आजम की ज़ौजा रोती हुई आई, कहने लगी हज़रत जी मेरा लख्त जिगर है, एक एक कोड़े के बदले पैदल हज करूंगी, एक एक कोड़े के बदले सदका और खैरात करूंगी, मेरा बेटा गलती कर बैठा है, ये काम न करे। आपने फरमाया तू मुझे कहती है मैं ये काम ना करूं, तेरे हज और तेरे कोड़े क्या करते, तेरे हज और सदके क्या करते हैं? कोड़े लगाना मेरे मुस्तफा की शरीयत का कानून है। तू बेटे की बात करती है, उमर का अपना मामला भी होता तो उमर यही सलूक करता। लोगों ने कहा हजरत जी आप थोड़ी देर, अभी उनकी वालदा परेशान है, घर में परेशानी है, जरा ठहर जाए, कल परसों तरसों सजा दे लीजिएगा। फरमाया तुम्हें याद नहीं जब मदीने की एक बीबी ने चोरी कर ली थी और मेरे मुस्तफा की बारगाह में कहा गया था हुजूर जरा ठहर जाएं, सजा न दें, तो हुजूर ने फरमाया था अगर फातिमा भी चोरी करती तो हाथ काट देता। तुम्हें याद नहीं मैं तेरे मुस्तफा के टुकड़े खाने वाला हूं, मैं क्यों देर करूं? इसने गुनाह करने में देर की है जो सजा में देर करूं, बरसाओ कोड़े। हजरत अफला नामी गुलाम, हजरत जी आपका लख्त जिगर है। फरमाया लख्त जिगर ना देख, मुस्तफा का कानून देख, मेरा बेटा ना देख, मुस्तफा के कानून का कयाम जरूरी है। अगर अली बेटे की कुर्बानी दे सकता है, अगर लोग फातिमा के बेटे की कुर्बानी याद रखेंगे तो तारीख कभी भी उमर के बेटे की कुर्बानी नहीं भूलेगी। फरमाया गलती से हो गया या जैसे भी, इसे ख्याल करना चाहिए था। कोड़े लगाओ, 80 कोड़े लगे तो बेटे की रूह परवाज कर गई। जब जवान बेटा किसी का, कौसर न्याजी ने कहा था बाप का जनाजा उठाना बड़ा आसान, पर बेटों के जनाजे उठाने बड़े मुश्किल है। जब फारूक आजम के बेटे का इंतकाल हुआ, बेटे ने आंखें खोली, बाप की तरफ देखा तो सैयदना फारूक आजम अदल और इंसाफ, 2 आंसू आंखों में आए। का बेटा हुजूर से जाके कहना कि उमर ने बेटा नहीं देखा, आका तेरा कानून देख, जाके हुजूर से मेरा पैगाम देना। हजरत अबू शामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु विशाल कर गए। तारीख कैसे कैसे मंजर, इजालतुल खुलफा शाह वलीउल्लाह की बतौर हवाला पेश कर रहा हूं। हजरत अबू शामा का विशाल हो गया, 20 कोड़े बाकी थे। लोग कहना हजरत जी आप क्या करना है? फरमाया इसका जनाजा पढ़ो, इसे कब्र में दफन करो, बाकी 20 कोड़े इसकी कब्र पे मारो, इसकी कब्र पे 20 कोड़े मारो। का हजरत जी ऐसा भी होता है? फरमाया इसलिए ऐसा होता है कि ये मेरे मुस्तफा का कानून है, मेरी औलाद का मामला है तो मैं दरगुजर करूं। फरमाया मारो कोड़े। हजरत सैयदना अब हुज़ाफा बिन यमान फरमाते फारूक आजम बेटे की कब्र पे खड़े थे, दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी। मैं दौड़ा हुआ आया, मैंने कहा उमर ना रो, आज ख्वाब रात तेरे बेटे का जनाजा था, जनाजा पढ़ के सोया हूं तो ख्वाब में मुझे रसूल पाक की ज़ियारत नसीब हुई है। नबी पाक ख्वाब में थे तो 2 सब्ज हुल्ले तेरे बेटे को पहना रखे थे और रसूल पाक की बगल में खड़ा था। हुजूर ने फरमाया उमर को जाके कहना कि तूने बेटा पाक करके भेजा था, अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाह ने, और उमर को मेरा सलाम कहना और उसे कहना उमर तेरा हुदूदुल्लाह कायम करना खुदा को भी पसंद है, मुस्तफा को भी पसंद है। साथियों अपने बेटे की बारी आई, लख्त जिगर उमर ने, अगर वफा के रास्ते में आया ना बेटा, अगर वफा के रास्ते में खड़ा हुआ ना बेटा, उमर को नजर आया एक तरफ कानून मुस्तफा है, एक तरफ उमर का लख्त। जवान बेटा, जवान बेटे तो बुढ़ापे का सहारा होते हैं, जवान बेटों को देख देख के बाप की आंखें ठंडी होती हैं। लेकिन फारूक आजम ने कहा बेटा हुजूर से जाके कहना कि जब उमर के लख्त जिगर की बारी आई थी तो उमर ने राह वफा में बेटा भी हायल नहीं होने दिया। उमर वफादार निकला, उमर अदल वाला निकला, उमर ने अदल के रास्ते में बेटा भी कुर्बान किया और फिर उसका फायदा ये हुआ कि बेटे को नबी पाक का साया भी नसीब हुआ। साथियों उमर इंतकाल कर गए, 26 ज़िलहज को जख्म लगा, यकम मुहर्रम का दिन, आज का दिन हजरत फारूक आजम को याद रखना, लोगों को बताना, दिन भर उमर की बातें करना, खिराज तहसीन पेश करना। हजरत फारूक आजम को जख्म लगा तो आपने फरमाया अपने बेटे से बेटा जा हजरत आयशा के पास, गुंबद खजरा में 3 लोगों के दफन होने की जगह है, एक में अबू बकर दफन हो चुके, एक में रसूल पाक का मज़ार कुदसी बन चुका, एक जगह खाली है,
जाके आयशा से पूछना, मुझे पता है वो 18 साल की उम्र में रसूल पाक पर्दा कर गए थे। 18 साल सजदा की उम्र थी। आयशा ने जगह अपने लिए रखी हुई है। जाके बाहर खड़े होके कहना, अम्मा जी, उमर कहता है मेरा दिल करता है, मेरा दिल करता है कि मुझे नबी पाक की गुंबद के साए में जगह मिले। जाके अर्ज करना, और बेटा बाहर खड़े रहना, ज्यादा जिद ना करना, मोमिनों की माँ है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर कहते मैं बाहर खड़ा था, दरवाजे के बाहर खड़े होके कहा कि उमर का बेटा हूं। अम्मा जी, उमर फरमाते इजाजत दो तो दिल करता है नबी पाक के साथ लेट जाऊं। वफा में गुजार दी उमर सारी, सारी जिंदगी लै सजना आसा तोड़ निभाई, दिल करता है हुजूर के साथ लेटने को। हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं मैं दरवाजे से बाहर खड़ा था, लेकिन आयशा के रोने की आवाजें बाहर तक आ रही। हजरत आयशा सिद्दीका हिचकियां लेके रोई। सैयदा आयशा ने फरमाया, उमर से जाके कहना, उमर कोई कब्र की जगह किसी को नहीं देता, लेकिन उमर तूने वफा की तारीख बनाई है, उमर तूने कमाल कर दी है, उमर तूने हद कर दी है। उमर को जाके कहना कि मैं जन्नतुल बकी में दफन हो जाऊंगी, जहां मेरा वक्त आएगा दफन हो जाऊंगी, लेकिन उमर तेरी खिदमत कहती है कि तुझे नबी के साथ दफन होना चाहिए। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि जब दफन होने के पानी पर सहेलियां रंगा रंग कड़े, पर उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। फरमाते हैं आया, उमर को आके बताया, पेशानी खून से भरी हुई। उमर ने सजदे में रख दी, रो के कहा आज मेरी तोड़ निभ गई है। हजरत फारूक आजम मुस्तफा के साथ लेट गए। मेरे नबी ने फरमाया, उमर मैं तुझे अपने पड़ोस में दफन कर रहा हूँ, तूने अगर राह वफा में बेटे तक कुर्बान कर दिए है ना, तो कयामत तक जो मुझे सलाम करने आएगा तुझे भी सलाम करके जाएगा, तुझे भी सलाम करके जाएगा। साथियों, अदल व इंसाफ कायम होता है, लेकिन जात से शुरू होकर औलाद तक कुर्बान करनी पड़ती है। ये पैगाम है जनाब उमर फारूक का। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल दिलकश इस्लाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग।